الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ جی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چینل ایک گل ساری سرکار دی۔ آج ہم اپنی اس چینل پر یہ جو بڑا اہم مسئلہ سیکھنے جا رہے ہیں، یہ آج جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جانور کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام، اور پرندے کون سے حلال ہیں، یعنی حلال و حرام جانوروں پرندوں وغیرہ کے متعلق۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سے یہ عرض کرنے جا رہا ہوں پیارے بھائیوں، اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا میٹھے میٹھے مکی مدنی آقا تاجدار مدینہ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا حضور کریم آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں آپ کی شریعت مطہرہ نے اصول عطا فرمائے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جانوروں کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ جو جانور کیلے والا ہو، یعنی جس کے دانت نکیلے ہوں اور وہ ان سے شکار کر کر کھاتا ہو، وہ جانور حرام ہے۔ یہ دونوں باتوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ کیلے والا بھی ہو اور اس سے شکار کر کے کھاتا بھی ہو، یعنی جیسے شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑی اور یہ کتا، ان کے دانت ان میں کیلا بھی پایا جاتا ہے، یعنی ان کے دانت بھی نکیلے ہوتے ہیں، اور یہ جانور اپنا شکار اپنے دانتوں سے کر کر کھاتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اب اسی طرح پرندوں میں بھی ایک کلیہ ہے، وہ کلیہ قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جو پرندے پنجے والے ہوتے ہیں اور وہ اپنا شکار پنجے سے کر کے کھاتے ہیں، پنجے سے شکار کرتے ہیں، وہ جیسے جانور دانتوں سے نکیلے، جن کے دانت کیلے ہوں، نکیلے ہوں، کیلا جن میں پایا جائے، اور وہ اپنا شکار دانتوں سے کرتے ہیں، اسی طرح پنجے والے پرندے ہوں جن کے پنجے ہوں اور وہ شکار پنجوں سے کرتے ہوں، وہ حرام ہے، جیسا کہ شکرا، باز، باڑی اور یہ یعنی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جانور پرندے بھی حرام ہیں، جو پنجے والے پرندے ہیں اور ان کے وہ اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح گدھے کے متعلق حکم ہے کہ یہ حرام ہے، گدھا ہے یا گدھی، یہ دونوں حرام ہیں، اور اس کھچر کے متعلق بھی یہی حکم ہے حرام کا کہ جو گدھی سے پیدا ہو، اس کا باپ اگرچہ کوئی ہو، یعنی کہ گدھا نہ ہو، گدھے سے ہٹ کر اس کا باپ کوئی اور ہو، یعنی کہ گھوڑا لگا لو، یعنی جو کھچر گدھی سے پیدا ہوگا وہ حرام ہے، اور گدھی بھی حرام ہے۔ اچھا، اور دوسری بات، میرے آقا مولا سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سنی امام اعظم پاک امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قریب، آپ کے فقہ پاک میں یہ جو گدھا کھچر ہے، کھچر یہ بھی اور گھوڑا بھی، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، پانی کے جانوروں کے حوالے سے، پانی کے جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، اور ٹڈی اور مچھلی یہ دونوں
میرے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر حلال فرمائے ہیں، جیسا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک شریف میں موجود ہے کہ ٹڈی اور مچھلی دونوں حلال ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذبح کیے بغیر ہی حلال ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ مچھلی ہے پانی میں ہی مر گئی اور الٹی ہو گئی، تو ماری نہیں، وہ خود بخود مر گئی اور الٹی ہو کر تیر گئی پانی کے اوپر، وہ حرام ہے وہ۔ ہاں اگر کسی نے مچھلی کو تیر مار دیا، کوئی چیز مار دی اور مچھلی اس چیز کی وجہ سے مر گئی تو وہ حلال ہوگی، کیونکہ وہ خود بخود نہیں مری، اسے شکار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ کوے کے حوالے سے، کوا یہ جو عام ہمارے پایا جاتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو بہار شریعت میں حکم پاک ہے، یہ جو کوا ہمارے ہاں عام پایا جاتا ہے، یہ مردار جو کھاتا ہے، جو کوا مردار کھاتا ہے نا، یہ جو کالا کوا جسے کہتے ہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حشرات الارض یعنی وہ کیڑے مکوڑے جانور جو زمین سے نکلتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح یہ جو چوہا ہے، گرگٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے حرام ہیں، سارے کے سارے حرام۔ اچھا بعض لوگ سانپ کو حلال سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ کھاتے بھی ہیں پکا کر، پتہ نہیں ان کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس سے وہ زہر وغیرہ نکال لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ پیارے بھائیو، اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اچھا نہیں ہے، خدا را اس سے بچیں۔ جو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ نے تم پر حلال فرمایا، تم وہ کھاؤ پیو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت جس سے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہے، اس سے بچو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں حضور، ہمارا تو دین ایمان کیا، دین کی جان، ایمان کی جان، جان کی بھی جان حضور ہیں۔ میرے کریم آقا گل ہے ہی ساری سرکار، میرے آقا کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں فرما دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، جس سے حضور نے حلال فرمایا۔ میرے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو ہم پر حلال فرما دیا ہم اسے حلال مانتے ہیں، جس کو حرام فرما دیا ہم اسے حرام مانتے ہیں۔ ہم وہی کھائیں گے جس کی ہمیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت بخش۔ اس میں ہمارا بلا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو چیزیں منع فرمائی گئی ہیں نا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ فرمایا گیا ہے، بہار شریعت میں بھی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس طرح کی جانور ہم پر جو حلال نہیں ہیں، مثلا کتا، شیر، گیدڑ، ٹھیک، ان میں کچھ مذموم صفات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ تو چونکہ انسان جو کھاتا پیتا ہے اس کا اثر اس کی باڈی پر، اس کی عادات پر ہوتا ہے، انسان پر، جو انسان کھاتا پیتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو جانور ہیں ان کی مذموم صفات ہے نا، جو بری صفات ہے، مثلا کتا بھونکتا ہے، بھوں 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 کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ان کی جو بری صفات ہے کہ وہ انسان میں داخل نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پاک نے ہم پر یہ منع فرما دیا ہے کہ انسان میں کہیں جانوروں والی بری صفات جو ہیں وہ داخل نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ باقی واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بس ہمارا یہی ایمان ہے، واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اللہ، ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی بہتر جانتے ہیں، انہوں نے جو فرما دیا وہی حق سچ، وہی ہمارا دین و ایمان۔ تو ہے کہ اللہ عز وجل حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔